آیت نمبر 5 قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ پچھلی آیت مبارکہ میں ایک بیٹے اپنے باپ کے ساتھ اپنی ایک بات کو شیئر کر رہے ہیں، تو قال کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ پھر باپ نے اس بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنا اور پھر اس کا رسپانس کیا۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور پھر اس کا رد عمل بھی دینا چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اور ہم نے کہا کہ جیسے کہ باپ کے لیے یا تو اب کا لفظ آتا ہے یا والد کا لفظ آتا ہے، ایسی بیٹے کے لیے بھی قرآن پاک میں یا تو ابنا بنی یہ لفظ آتا ہے یا پھر اولاد کا لفظ آتا ہے۔ ان دونوں میں بھی یہی فرق ہے کہ اولاد وہ جو آپ کی جسمانی اولاد ہوتی ہے، لیکن جب ابنا کا لفظ یا بنی کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ اولاد جس کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ باپ اور بیٹے کا آپس میں ایک مقصد اور ایک سوچ کا اور ایک تعلق کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ مزید اس کے ساتھ یا حرف ندا بھی لگایا جا رہا ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں محبت کے تعلق کے ساتھ ساتھ عزت کا تعلق بھی ہے۔ تو ہم اولادوں کو بعض اوقات پیار تو دیتے ہیں اور پیار کرتے بھی ہیں، لیکن ہم ان کا اظہار نہیں کرتے، لیکن اس اظہار کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عزت بھی نہیں دیتے۔ تو گویا کہ اولاد کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، ان کو عزت بھی دینی چاہیے، اور یا کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور وہ جان چکے ہیں کہ یہ غیر معمولی خواب ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا ہے۔ تو گویا کہ اپنی اولاد کو اپنی فیملی کی حقیقت سے واقفیت دلا دینی چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کے دلوں میں اپنے قریبی رشتوں کی نفرت ڈالنی چاہیے، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے اور کس نوعیت کا تعلق ہے، یہ اپنی اولاد کو واضح کر دینا چاہیے۔ اور چونکہ یہ سب بھائی جو ہیں 11 بھائی، یہ ایک ماں کی اولاد نہیں ہیں، یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ ازواج تھیں۔ تو گویا جب ایسا معاملہ ہو تو پھر یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ نے کس تعلق کو کیسے نبھانا ہے اور زندگی میں کسی کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ پھر یہاں پہ یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ایک طرف ساری فیملی ہے اور ایک طرف یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاندان کو بچا لیتے ہیں مگر اپنی سگی اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خاندان کو اگرچہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے مگر اولاد کو نظر انداز کر کے نہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ قید عربی زبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تیار کرنا، پکانا، بھوننا اور پھر عین وقت پہ اس چیز کا ظاہر ہونا۔ یہی لفظ عورت کے پیریڈز کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ خون ہمارے جسم کے اندر پک رہا ہوتا ہے اور پھر عین ٹائم پہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ باقی بھائیوں کے بارے میں ایک نیگیٹو بات یوسف علیہ السلام کو بتا دی گئی، تو کیا یعقوب علیہ السلام یہاں پہ فیورزم کر رہے ہیں؟ تو یہ فیورزم نہیں ہے۔ اس کی وضاحت مفہوم حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی حاجات کی تکمیل میں خاموشی سے کام لو، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اپنی نعمت کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اسی قسم کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو گویا کہ ساری بات آپ نے بیان کر کے آخر میں جو اصل بات ہے وہ بیان کی کہ یہ سب کچھ جو کہ انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، کسی کی مخالفت، کسی کی حسد اور یہ سب کچھ، اس کے پیچھے اصل دشمن ہمارا کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا ذہن نہیں خراب کرے، انہیں اپنے بھائیوں سے متنفر نہیں کرے، بلکہ اصل دشمن سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ شیطان ہے۔ اور یہاں پہ شیطان کو انسانیت کے لیے دشمن کہا گیا، مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی، بلکہ کہا انسان کا جو ہے وہ شیطان دشمن ہے۔ اور عدو کا لفظ استعمال کیا، عدو وادی کے کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، گھوڑے کے تیز بھاگنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو تصور ہے وہ یہ کہ کسی کی دشمنی میں بہت آگے نکل جانا اور بہت تیز چلنا۔ تو گویا کہ شیطان انسان کی دشمنی میں بہت آگے نکل گیا ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مبین کا لفظ آیا، ابتدا میں سورہ یوسف میں کہا تھا کہ قرآن مبین ہے، نبی علیہ السلام کو بھی مبین کہا گیا، اور یہاں پہ شیطان کو بھی مبین کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت کلیئر ہونا، واضح ہونا، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ تو گویا کہ شیطان نے اپنی دشمنی کو چھپایا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو چھپایا ہے، ہمیں قرآن میں اس کی دشمنی کو سنایا گیا ہے۔ تو گویا ایسا دشمن کہ جو کہ اپنی دشمنی چھپا کے نہیں بلکہ بتا کے کر رہا ہے۔